الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی کی سعادت کی بات ہے کہ آج دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آج پوری ہو گئی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا کہ ابو بکر وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ فرمایا ایک رخ تو یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمارے لیے اسلام دین ہی کو پسند کیا ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے اور اللہ اسی پر ہی راضی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر رب راضی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اللہ کی نعمتیں ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ریفرنس سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسل سے اپنے بندوں تک جو پیغام پہنچانا تھا، جو نعمتیں عطا کرنی تھی، جو دین دینا تھا، وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ تو یہ پیغام دیا ہے کہ محبوب اب تمہارا وقت ہمارے پاس آنے کا ہو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رو رہے ہیں کہ اب حضور تشریف لے گئے تو ابو بکر حضور کے بغیر جیے گا کیسے؟ یہ تھی حضور سے محبت، یہ تھا حضور سے پیار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا کبھی بھی میں نے زندگی کے اندر اعلانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، یعنی تنہائی میں بھی، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی حکومت مانگی نہیں ہے، کبھی بھی میں نے رب سے حکومت مانگی نہیں، کیونکہ میں نے یہ پا کر اس کے اندر کوئی بھی میں نے راحت محسوس نہیں کی۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، جس کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا بہترین زمانہ ہے، پھر فرمایا تابعین کا بہترین زمانہ ہے۔ بس یہاں حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور یہاں بات مکمل کر دی۔ تین زمانوں کا حضور نے ذکر کیا کہ حضور کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ، تابعین بہترین ہے، اس کے آگے حضور نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو ان زمانوں میں حضور کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ پایا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کے اخلاص کو رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ثانی جسے بنایا گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، محبوب ایک آپ ہیں جو دوسرا آپ کے ساتھ ہے غار کے اندر، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سنیا محبوب پیارے، اپنے اس صحابی سے ارشاد فرما دیجئے غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ ابو بکر کہ جس کی صحابیت قرآن بیان کر رہا ہے، جس کی صداقت قرآن بیان کر رہا ہے، جس کا تقوی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کا تقوی قرآن بیان کر رہا ہے،
ایمان والوں کو رب نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کا تقوی بھی رب بیان کر رہا ہے، جس کی صداقت بھی رب بیان کر رہا ہے، وہ ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میں نے حکومت پا کر، خلافت پا کر میں نے راحت نہیں پائی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے جواب دے رہے ہیں، جب صدیق اکبر نے یہ اعلان کیا نا میں نے حکومت میں کوئی راحت، کوئی لذت، کوئی سکون نہیں پایا، تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ بہت سارے لوگ بد نصیب ہیں کہ جن کے دل کے اندر صدیق اکبر کا بغض بھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں جی پہلی خلافت علی کی تھی، ابو بکر نے چھین لی، اگر ابو بکر نے چھینی ہوتی تو مولا علی کبھی یہ جواب نہ دیتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر تو نے خود حکومت نہیں پائی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے۔ آپ نے خود نہیں پائی، آپ کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہ تھا، آپ کی تمنا نہ تھی، آپ نے دعا نہ کی تھی کہ مجھے حکومت ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جو حضور نے عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی اس کا حق رکھتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، اے ابو بکر جو حضور نے آپ کو عطا فرمایا ہے کسی کی مجال ہی کیا ہے کہ وہ آپ سے لے سکے؟ حضور نے آپ کو عطا فرمایا، کسی کی مجال کیا ہے جو آپ سے لے سکے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ تو جو علی کا نام لے کر ابو بکر سے بغض اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ علی کے اس بات کو بھی مان رہے، علی کے اس قول کو نہیں مان رہے، علی کے اس فرمان کو نہیں مان رہے۔ محبت تو یہ پیغام دیتی ہے، اور محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی محبت ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، اس کی ہر بات پر آپ اپنا ایمان رکھیں، اس کی بات کو آپ تسلیم کریں۔ جب ان کی بات آ جائے، ان کا نام آ جائے، سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں ابو بکر کسی کی مجال ہی نہیں ہے آپ سے خلافت لے سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا زمانہ گزارا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے انتخاب کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب میرے بعد خلافت عمر سنبھالے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے وصال کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے ابو بکر حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا صرف تو ہی تھا، عمر کو بڑی مشکل کے اندر ڈال کے گیا ہے، عمر اس طریقے پر حق ادا نہیں کر پا رہا جس طرح تو نے حق ادا کیا ہے۔ صدیق اکبر کا ایسا مقدس زمانہ، اور حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو جو عہدہ ملا، جس کو جو منصب ملا ہے، اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر کی حکومت کیسی تھی؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جس طرح آپ نے حق ادا کیا ہے وہ حق میں ادا کر سکتا نہیں۔ عمر کی حکومت کیسی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، انسان کی بات نہیں، سمجھیے گا، مسلم غیر مسلم یہ الگ میٹر ہے، انسان تو انسان ہے نا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، انسانیت اپنی جگہ پر۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا، عمر بتا تیری حکومت کے اندر، تیری سلطنت میں، تیرے دور خلافت کے اندر بکری کا بچہ کیسے پیاسا مر گیا؟ تو عمر کو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور حضرت عمر کے دور میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ عمر کا وہ زمانہ تھا کہ جس وقت بھیڑے بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے، جس وقت شیر سوائے جنگلی جانور کے کسی کے جانور کا شکار نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، شیر ان کا شکار نہیں کیا کرتے تھے سوائے جنگلی جانور کے، کیونکہ جنگلی جانور ہی رب تعالیٰ نے ان کی غذا بنائی ہے۔ اگر وہ جانور کو شکار نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ ایک نظام قدرت ہے۔ لیکن کسی کے پالتو جانور کو کبھی شیر نے شکار نہیں کیا،
کبھی بھیڑیے نے کسی کی بھیڑ بکری نہیں اٹھائی. یہ دور عمر تھا. یہ وہ دور عمر ہے کہ دریائے نیل نے چلنا چھوڑ دیا تو حضرت عمر کا دور خلافت آیا. لوگ آئے کہنے لگے اے امیر المؤمنین، دریا میں ہر سال ہمیں ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے بنا سنوار کر اسے دریا میں ڈالا جاتا ہے تو پانی چلتا ہے ورنہ پانی نہیں چلتا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ایسا ہے؟ تو کہا جی حضور ایسا ہی ہے. آپ نے چٹھی لکھی اور اس کے اوپر لکھا اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر کا یہ پیغام ہے کہ آج سے چل جا. بس عمر نے پرچی میں یہ لکھا اور وہ پرچی جا کر دریائے نیل میں ڈالی گئی. اس کے بعد آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا. عمر کا دور خلافت. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر جس طرح آپ نے حق ادا کیا ہے خلافت کا، عمر وہ حق ادا نہیں کر پا رہا. یہ ابھی حق ادا نہیں ہو رہا تو یہ نظام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جلوہ فرما ہے. مدینہ طیبہ کی مقدس زمین ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا، زمین کپ کپائی. جب زمین کپ کپائی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا، چھڑی تھی، لاٹھی. آپ نے زمین پر مار کر کہا کیا عمر کے دور میں تجھ پر عدل نہیں ہوتا؟ اگر عمر کے دور میں تجھ پر عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے تو پھر کپ کپاتی کیوں ہے؟ عمر نے وہ ایک چھڑی ماری تھی، ایک درہ مارا تھا. آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا. وہ آخری زلزلہ ہوگا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقدس زمانہ، اور پھر بھی عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر جس طرح تو نے خلافت کا حق ادا کیا ہے، عمر وہ حق ادا نہیں کر پا رہا. اس انداز کے اندر نظام حکومت چلانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. تو جن کے دور حکومت کے اندر لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو. یاد رکھیے جب سے دین اسلام سے ہٹ کر سیاست کی گئی، دین کو پس پشت ڈالا گیا، قرآن اور احادیث کے احکامات کو پس پشت ڈالا گیا، علماء کو سیٹ پہ لگایا گیا، تو پھر دنیا کے اندر یہ نظام آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہ دن بدن شکستہ حالی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن رسوائی اور شرمندگی کی طرف جا رہے ہیں. کہیں کی کوئی بھی اسلامی ملک ترقی کی طرف نہیں آ رہا. یاد رکھیے اسلامی ملک میں ترقی اگر ہو سکتی ہے تو وہ نظام قرآن سے ہو سکتی ہے، نظام حدیث سے ہو سکتی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مبارک دین سے ترقی ہو سکتی ہے. میرے مصطفیٰ کے دین کے بغیر کہیں بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی سا بھی نظام ہو. اور یہ میرے رب کا عطا کردہ ایسا دین ہے. 1400 سال گزر گئے اس مبارک دین کو مکمل ہوئے 1400 سال گزر گئے. آج کے معمولات کو بھی اگر سامنے رکھا جائے نا، قرآن واضح پیغام دے رہا ہے کہ آج نظام معاشرت کیسا ہونا چاہیے، نظام معیشت کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ قرآن و حدیث کا، دین اسلام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرت کے اندر اور معیشت کے اندر کسی قسم کا سود نہیں ہونا چاہیے. معیشت سود سے پاک ہونی چاہیے. جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے، قرآن اور حدیث کے حکام یہ ہے کہ نظام معیشت سود سے پاک ہونا چاہیے، نظام عدلیہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، اور اسی طرح نظام حکومت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. تو پھر آج کے زمانے میں جب اسے پس پشت ڈالا گیا، نظام عدلیہ بھی کرپٹ، نظام حکومت بھی کرپٹ، آج لوگوں کا حق لوگوں کو دینے کے بجائے ان سے چھینا جا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ اب سیاست ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں اگر کچھ علماء سیاست نہیں کرتے، سیاست کرنا نہ کرنا یہ الگ ہے، سیاست کرنا اور نہ کرنا الگ ہے، لیکن سیاست کو دین سے بالکل ہٹا لینا، دین اور ہے سیاست اور ہے، تو پھر جب ہٹا لیا جائے نا تو پھر اوپر سے منظور ہوتا ہے 1 ارب روپیہ، اور جہاں لگنا ہوتا ہے وہاں آ کے لگتا ہے 1 لاکھ روپیہ۔ وہاں سے منظور ہوا 1 ارب، اور جہاں لگنا تھا، جہاں حق پہنچانا تھا، وہاں کتنا پہنچا؟ 1 لاکھ۔ باقی کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم نے قرآن اور حدیث کو سائڈ پہ کر دیا، اب ہماری مرضی ہے ہم جس طرح کا نظام چلائیں۔ اگر ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ، ہماری افواج پاکستان، نظام حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق چلائیں، چلانے والا کوئی ہو اس سے ہمارے اختلاف نہیں، چلانے والا کوئی ہو، اگر فیصلہ وہی ہو جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، فیصلہ وہی ہو جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا ہے، فیصلہ وہی ہو جو فیصلہ عمر فاروق اعظم نے کیا ہے، فیصلہ وہی ہو جو فیصلہ سیدنا عثمان غنی نے کیا ہے، فیصلہ وہی ہو جو فیصلہ مولا مشکل کشا شیر خدا نے کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ کرپشن سب کچھ ختم ہو جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری جنہوں نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے نظام حکومت کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو چوری کرے اس کو قتل کر دیا جائے، جو چوری کرے اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ چوری کی کسی نے، اس کو پکڑا، قتل کر دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر چوری ہوئی، اسے پکڑا، قتل کر دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر چوری ہوئی، اسے پکڑا، قتل کر دیا۔ اب وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے، حکومت پریشان، بادشاہ پریشان، اس کے وزراء مشیر پریشان، بھی اتنے بندے ہم قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کے باوجود یہ چوری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ پہلے کے بادشاہ بھی انسان کے بچے ہوا کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تھا نا وہ عالم دین سے رابطہ کرتے تھے۔ آج کا تو دور حکومت ایسا ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو مولوی ہے نا، یہ عالم دین جو ہے یہ تو پلتا ہی ہمارے ٹکڑوں پہ ہے، یہ ہمیں کیا سمجھائے گا۔ آج علماء کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں۔ پہلے علماء کی قدر ہوا کرتی تھی، اور وہ زمانے میں عزت بھی پایا کرتے تھے جو علماء کی قدر کرتے تھے۔ جس طرح لوگ علماء کی قدر کرنا چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو عالم دین کے پاس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ تشریف لیں، ورنہ میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میں نے قرآن پڑھانا ہوتا ہے، حدیث پڑھانی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آ جائیں، میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ بادشاہ عالم دین کے پاس حاضر ہوا، کہا حضور یہ مسئلہ درپیش ہے کہ چوری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ہم کئی قتل کر چکے ہیں، اس طرح جس نے چوری کی ہے ہم نے چور کو پکڑا، قتل کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا یا اس کی گردن کاٹ دی، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا جو نظام میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس پر عمل کرو۔ کہ حضرت ہاتھ کاٹنا یہ چھوٹی سزا ہے، قتل کر دینا یہ بڑی سزا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کو چھوڑو، ہاتھ تو کاٹو نا۔ جب ہاتھ کاٹے کچھ ہی دنوں کے اندر چوری ختم، چوری ختم ہوگی، رک گئی، تھام گئی، کوئی یعنی کہ چوری کی کوئی اس طرح کی واردات کی کوئی بات جو ہے سامنے نہ آئی۔ تو عالم دین کے پاس پھر وہ بادشاہ حاضر ہوا اور کہا حضور بات کیا ہے؟ حالانکہ بڑی سزا دے رہے تھے، نہیں رکی، چھوٹی سزا دی تو رک گئے۔ فرمایا بات اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ برکت دین کی ہے، جب آپ دین پر عمل کریں گے تو دین اپنی برکتیں خود لے کے آتا ہے، بات اور کچھ نہیں ہے۔ قتل کرنے سے بھی لوگوں کی عبرت ہو رہی تھی، ہاتھ کاٹنے سے بھی عبرت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو چوری رک گئی ہے جب آپ نے دین پر عمل کیا تو دین پر عمل کرنے کی برکت سے چوری رک گئی ہے۔ پہلے جو آپ کام کر رہے تھے آپ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق کر رہے تھے، تو لہٰذا جو احکام قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں جب ان پر عمل کرو تو قرآن حدیث اپنی برکتیں خود لے کے آتے ہیں۔
قرآن حدیث اپنی برکتیں خود لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں سے لے کر اعلیٰ اداروں سے لے کر ہماری پولیس تک اگر سارے کے سارے قرآن حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا ہی بات ہے۔ کہاں کی چوری، کہاں کا ڈاکہ، کہاں کی چغل خوری، کہاں کی غیبت، کہاں کا زنا، کہاں کے شراب کے اڈے، کہاں کی جو ہے وہ بچوں کی جو اغوا کاریوں کے معاملات ہیں، کہاں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ آج تو ہم مار کے بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تو بڑے فنے خواہ ہیں، ہم مار کے قتل کر کے بھی فخر کر رہے ہیں، لوگوں کا خون بہا کے فخر کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کا خون بہایا نہیں جاتا، بلکہ لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب الجلال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے وطن کے اندر بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کرنے والے سچے اور عادل حکمران نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔